اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وأهل بیت محمد وبارک وسلم علیہ. میں آج پولیٹیکل پارٹی کے بعد جو ہم نے الیکشن کیمپین 2024 کی سٹارٹ کی، آپ جانتے ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی اپنی نوعیت کی پہلی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان میں وداؤٹ الیکٹیبلز کے کامیاب کنونشنز اور وہ جلسے کیے کہ خٹک صاحب جو ابھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا کے بیٹھے ہیں، یا نون لیگ کی دوسری جو بی ٹیم ہے استحکام پاکستان پارٹی، یہ اپنے 10 جلسوں کا مجمع بھی جوڑ لیں تو لیاقت باغ میں جو ہم نے جلسہ کیا اس کے برابر نہیں تھا. ہمیں گلہ ہمیشہ رہا اپنے بھائیوں سے، اپنے بڑے بھائیوں سے، کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اگر لیول پلینگ فیلڈ صرف میڈیا کی مد میں دے دی جائے اور ہماری پارٹی کی سپیچز کو لائیو کوریج دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم دوبارہ مریم اور بلاول کا نام بھی نہ لے. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے جدوجہد کی اور سوشل میڈیا پہ اتنی منظم کیمپین چلائی کہ آج ہر بندے کی جیب میں ہم موجود ہیں، موبائل کی صورت میں، واٹس ایپ کی صورت میں، ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب کی صورت میں. تو آج اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مانسیرا میں ہم پہلا جلسہ کرنے آئے اور پہلے ہی جلسے میں وسیع خان صاحب، جن کی بہت پرانی ایک وابستگی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، جب ان کو یہ نظریہ پہنچا تو انہوں نے وہ وابستگی چھوڑی. اس کے بعد اشتیاق سواتی صاحب پورے ہزارہ ڈویژن کے رہنما تھے، امیر تھے ٹی ایل پی کے. انہوں نے آج شمولیت کا اعلان کیا پاکستان نظریاتی پارٹی میں. اس کے بعد رستم تنولی صاحب پچھلے 2-3 انتخابات آزاد حیثیت میں لڑتے رہے کہ انہیں کوئی پارٹی اس قابل لگی نہیں کہ ہم کس کے ساتھ چلیں، یہ ان کا مقابلہ تنہا کرتے تھے. آج ان کو وہ جماعت مل گئی جس کا ان کو انتظار تھا. اس کے علاوہ وسیع بھائی بتائیں گے کہ کون کون سے دوست کن کن جماعتوں سے آئے، پھر میں آگے بات کروں گا کن کن جماعتوں سے کن کن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیر شاہ صاحب جی، ملک عارض صاحب. عزیر شاہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے. ملک عارض صاحب جو ہے بتائیں جی، پاکستان تحریک انصاف مطلب میں آپ تھے. یہ دیکھیں آج یہ نوجوانوں کی پارٹی اور نوجوان ہی اس پارٹی میں آ رہے ہیں. میں آج اور بھی شہیر بھائی کے ہم لوگ نظریے پہ انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے. ابھی تو انشاءاللہ شروعات ہے. تو انشاءاللہ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب پہلے ہر ایک کو مطلب دیکھنا پڑتا ہے مشکل وقت. تو ابھی ہم لوگ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی وقت آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا میں آگے آپ کو پریس کانفرنس سنی کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کام سیاست چھوڑ رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنسیں کتنے پریشر میں آ کے انہیں کرنی پڑتی ہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو جو بگوڑوں کی جماعت میں نہیں جا رہے. جب میں نے پوچھا آپ سیاست کیوں چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی تو چلو چھوڑ رہے ہیں، سمجھ آتی ہے، سیاست کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے یار میں نواز شریف کے ساتھ جا کے غلاموں کی طرح اس کی جماعت میں رہوں یا بلاول کی جماعت میں غلام بن کے رہوں، یہ ہمارا ضمیر نہیں مانتا. تو ایسے لوگ جن کے اندر آج بھی ان موروثی سیاستدانوں سے بغاوت کی آگ ہے جن کے سینے میں، وہ چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں، ایسے نظریاتی لوگوں کے لیے پاکستان نظریاتی پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے انشاءاللہ. کریں گے چاہے ایم این اے کا ہو یا ایم پی اے کا ہو. قوم پرست جماعتیں جو اس وقت ناراض ہیں، جو علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہی ہیں، ان سے مذاکرات کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. انہیں قومی دھارے میں لائیں گے. وہ کیوں الگ ہو رہے ہیں، کس کے پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں. دشمن کی کسی چال کو ہم نہیں کامیاب ہونے دیں گے. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان کے معاملے پہ اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمیں اس کا دکھ ہے. ہمارے دور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان اور افغانستان ایک پیج پہ ہوں گے. لرو بر یو افغان کی جگہ لرو بر یو مسلمان کا نعرہ لگایا جائے گا. ہم مسلمان کبھی بھی مسلمان کا گلا نہیں کاٹے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، امن و اخوت کے ساتھ رہے گا. دشمن کی چال تھی کہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ تمہارے گلے کاٹے. دشمن کی چال تھی کہ وہ تمہارے
اندر نفرتیں پیدا کر کے مسلمان ممالک کو لڑائیں. دشمن اتنا گھٹیا اور نیچ دشمن ہے کہ آج ملکہ برطانیہ کے سر پہ جو تاج ہے وہ ہیرے کا تاج، وہ افریقہ کے بچوں کا تاج ہے. اصل میں ہمارا کوہ نور کا تو ایک معاملہ ہے، لیکن جو وہ کھا رہے ہیں وہ اس وقت کے افریقہ کے بچے جو سنگل پسلی بچے ہیں، یہ ان کا پیسہ کھا رہے ہیں. وہ کیسے کہ یو این پیس کیپنگ فورسز ان بدبختوں نے بنائی، جہاں پر ان کو سونے ہیرے جواہرات یا آئل اینڈ گیس کے ریزروز نظر آتے ہیں. یہ وہاں دو گروہوں کو اسلحہ دے کے چاہے سنی شیعہ کا فساد کرا دیں، چاہے تو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کا فساد کرا دیں، چاہے تو یہودی اور عیسائیوں کا فساد کرا دیں، چاہے تو مسلمان اور عیسائیوں کا فساد کرا دیں. اور وہاں پر اس طریقے کا فسادات کرا کے دو دو قبیلوں میں یہ پہلے انہیں اسلحہ دیتے ہیں، پھر فساد کراتے ہیں، پھر میڈیا کو بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، پھر یہ یو این پیس کیپنگ فورسز لے کے جاتے ہیں، غریب ممالک کی افواج کو باہر چوکیداری کے لیے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور خود وہاں کے سونے ہیرے جواہرات کو لوٹ کے آ جاتے ہیں. اور اس طریقے سے پورا یورپ اور پورا امریکہ دنیا میں اگر آج اکانومی میں اپنا مقام حاصل رکھتا ہے تو اس طریقے سے دنیا میں فساد برپا کر کے اس نے مقام رکھا ہے. اور آدھی دنیا کے لوگ، افریقہ کے لوگ، ہمارے مسلمان ممالک کے لوگ بیچارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. ان بیچاروں کے پاس کھانے کے وقت کو کچھ نہیں ہے، کھانے تو دور کی بات، پہننے کو کچھ نہیں ہے. اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں حکام بالا سے، آپ کو ہم نے چوڑیاں پیش کی تھیں، ڈرے اس وقت سے جب یہ قوم گھنگرو اٹھا کے آپ کے پیروں میں ڈالنے کے لیے آ جائے کہ جناب یہی پہن لو اور رادھا بن کے ناچو امریکہ کے آگے کہ میں تمہاری غلام ہوں، جس طرح ان کے باپ دادے ان کے غلام تھے. خدا کو مانو. آج لیاقت باغ جلسے میں بھی ہم لوگوں نے فلسطین کے مظلوم بچوں کی ویڈیوز چلائیں اور پورے حکام بالا کو یہ واضح پیغام دیا کہ آج فلسطین کے بچے ہیں، کل تمہارے بچے ہوں گے. وہ کیوں ہوں گے کہ پہلے عراق کے دروازے پہ دستک دی گئی، ہم بزدل اور بغیرت بن کے امت مسلمہ خاموش رہی. پھر لیبیا کے دروازے پہ دستک دی گئی، ہم بغیرت تھے. افغانستان کے دروازے پہ دستک دی گئی، پوری امت بغیرت بن کے خاموش رہی. باجوڑ کے وزیرستان میں بم دھماکے کرائے گئے، ڈرون سٹرائکس کی گئیں، انٹرنیشنل ٹیررسٹ امریکہ نے وہاں پر فساد کریٹ کیا اور پوری امت کے جو حکام بالا ہیں بغیرت بن کے خاموش رہے. تو یاد رکھنا، پھر افغانستان آیا اور اس کے بعد پھر سیریا آیا، پھر لبنان آیا، آج فلسطین ہے، کل کشمیر تھا، مستقبل میں یا استنبول ہوگا یا پاکستان ہوگا یا سعودیہ ہوگا. تو یاد رکھنا، آج ایک ہو نہیں تو کل پچھتاؤ گے. میں میڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگوں کا، یہ امتیاز بھائی، خضر بھائی، نیاز بھائی، یہ جتنے لوگ پی ایم ایل این سے شمولیت کی، دیکھیں ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. ہمارے اندر، میں آپ دوستوں سے بھی کہتا ہوں، میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ باقی پارٹیز کی طرح یہاں گروپ بندی نہیں چلے گی. ہم نے ایک فیملی کی طرح، نظریاتی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کا حیا پردہ کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مشکل میں اس کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ ہماری جد و جہد اقتدار کے لیے نہیں ہے، ہماری جد و جہد ایک ایسے پاکستان کے لیے جو اپنے فیصلے خود کرے. ہم نہ صحیح تو ہمارے آنے والی نسل خود مختار پاکستان دیکھے. اس جد و جہد کے لیے ہم نے کرنا ہے. ہم اس لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مائیں اپنے بچوں کا نام ہمارے نام سے منسوب کریں. اور تجھ کو چاہیے کتنی رفت فراز، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام کر دیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتابوں میں زندہ رہیں، ہم تاریخ میں زندہ رہیں، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی. میڈیا کے بھائیوں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کوئی سخت سوال کریں گے تو، اور پھر ان کے مقابلے میں میں نے کبھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کینڈیڈیٹس کا. ہم جی کراچی سے خیبر تک کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کوئی ایک سوال پوچھنا، جیسے ایک پارٹی سب کے سامنے ہے کہ پورے دباؤ کا شکار ہے، باتیں تو وہی ہیں جیسے آپ نے پوری اسپیچ کی آپ کی سنی یا ہم بھی سنی، تو آپ پہ اگر وہ پریشر آیا جو پی ٹی آئی پہ نہیں، پی ٹی آئی پہ تو آیا ہوا ہے، نون پہ سیم لائک آپ پہ اس طرح آیا، تو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بہت خوبصورت جواب ہے. ہم ایسا کوئی چند نہیں چاڑیں گے کہ ہم پہ پریشر ہے. ہم ایسا چند نہیں چاڑیں گے کہ ہمارے کارکنان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی جائیں. اول تو یہ کم ظرفوں کی جماعتیں ہیں جنہوں نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی. میں مذمت کرتا ہوں کہ کسی سیاستدان کے ساتھ اختلاف ہے، اسٹیٹ اسے پکڑے، حکومت اسے پکڑے، جیل میں ڈالے، زد و کوب کرے، یہاں تک کہ ہم پہ بھی ٹارچر ہو. ہمیں اعتراض نہیں ہے بھائی، لیکن کسی کی ماں بہن بیٹی کو اٹھاؤ گے تو تم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا.
اگلی بات میں آپ کو بتاؤں ہم ایسی حرکت کریں کیوں؟ ہم لوگوں نے وہ ویک پوائنٹس دینے نہیں ہے کہ بھئی میں تو جب بھی گرفتار ہوں دونوں بار خود گرفتار ہوں، میں نے اپنا ورکر گرفتار نہیں ہونے دیا، میں نے کبھی اپنا بندہ شہید نہیں کروایا دین کا نام لے کے یا پاکستان کا نام لے کے یا سیاست کا نام لے کے اور اپنی واہ واہ کروائی ہو. میں نے ہمیشہ لوگوں کو کہا ہے کہ اسلام کو بیچنا نہیں ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے. پاکستان کو بیچنا نہیں ہے، اس کے نام پہ ووٹ نہیں بٹورنے، اس کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم لوگوں میں اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے ورکر کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں. یہاں تک کہ آپس کی بات ہے، میڈیا کے ذریعے میں کہتا ہوں چلو پہنچا دو لوگوں تک. جب زیر عتاب ہم لوگ آئے نا تو میں نے اپنے ورکرز کو کہا کہ یار تم لوگ اپنے اکاؤنٹ سے جو کچھ بھی پوسٹ کیے وہ ڈیلیٹ کرو، میں جیل کاٹ آؤں گا، لیکن اگر تم جیل میں چلے گئے نا تو مجھے پتا ہے کسی کی ماں نے زیور بیچ کے اسے یونیورسٹی میں بھیجا تھا، کسی کے باپ نے داند ڈنگر بیچ کے اسے یونیورسٹی میں بھیجا تھا، اس پہ ایک ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے تو اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. میں نے چاہا کہ میرا کارکن، میں اپنے کارکن کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں اپنے کارکن کو کرنل جنرل بنتا دیکھنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر بننا دیکھنا چاہتا ہوں اور جج بنتا دیکھنا چاہتا ہوں یا وزارت دیکھنا چاہتا ہوں اس کو ملی بھی ہو. وہ سسٹم میں جائے اور سسٹم کو چینج کرے بجائے اس کے کہ وہ جیل کاٹے اور یا وہ شہید ہو کے قبر میں دفن ہو اور میں اس کے نام پہ سیاست کر کے ملک میں ووٹ بٹور رہا ہوں. یہ ہم میں فرق ہے اور باقی 75 سال سے آنے والی سیاسی جماعتوں میں فرق ہے. اگلا سوال، یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ مانسیرا کی قیادت کرے گی، جس پر ان کو اعتماد ہوگا. ہزارہ ڈویژن کی قیادت کرے گی، کے پی کے کی قیادت کرے گی. ہم نے سارے اختیارات یہاں کی لوکل قیادت کو دیے کہ جو آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے، جو یہاں کی عوام کو بہتر لگتا ہے وہ سروے کریں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں. اگلا سوال کی وجہ کیا بنی؟ مذمت کرنے والے 9 مئی کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خان کی گرفتاری پر کہا کہ سارے سڑکوں پر آ جاؤ، اور پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ خود چھپ کے بیٹھ گئی تھی. کارکن نکل آیا تھا. جب کارکن کے آگے قیادت لیڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی نا تو کارکن ان گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے. تو مجھے اختلاف اس بات کا ہے کہ قیادت کو تو پریس کانفرنس کے بعد رہا کیا جاتا ہے، کارکنان کو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ قیادت کو ڈالیں اندر، جنہیں استحکام میں پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے یا خٹک کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور کارکن جو ذلیل ہو رہا ہے جیلوں میں اس کو رہا کیا جائے. کارکن سب کا ساتھ.